میں ہندوستان کے ایک دور دراز علاقہ میں گیا۔ دیکھتا ہوں کہ ایک لمبا حبشی ایک چاند جیسی لڑکی کو آغوش میں لیے ہوئے ہے اور اس کے ہونٹ میں اس کے ہونٹ پیوست ہیں۔ حبشی نے لڑکی کو ایسے ڈھانپ رکھا تھا جیسے رات نے دن کو چھپایا ہوتا ہے۔ مجھے اتنی غیرت آئی کہ میرے تن بدن میں آگ سی لگ گئی، اور میں نے امر بالمعروف کرنا ضروری سمجھا۔ میں نے ادھر ادھر سے پتھر جمع کر کے اسے مارے اور دھمکایا کہ بے شرم بے حیا، ڈرا دھمکا کے میں نے اسے بھگا دیا۔ سیاہ حبشی یعنی رات کی سیاہی کو سفید لڑکی سے صبح کی طرح جدا کر دیا۔ وہ انڈے جیسی لڑکی حبشی کے نیچے سے نکل آئی۔ میرے لاہور پڑنے سے وہ حبشی جن تو بھاگ گیا، پر لڑکی نے میرا دامن پکڑ لیا۔ کہنے لگی، او مکار نمازی، وہ مکار صوفی دین بیچ کر دنیا خریدنے والے۔ میں ایک عرصے سے اس حبشی پر مرتی تھی اور اس کے وصال کی خواہاں رہتی تھی۔ آج خدا خدا کر کے اس کا وصل نصیب ہوا تھا، تو نے وہ وصال کا لقمہ میرے منہ سے نکال دیا۔ تجھے ذرا ترس نہ آیا؟ اس طرح وہ میرے قلم کی شکایت اور فریاد کرنے لگی کہ شفقت ختم ہو گئی اور رحم کا نام جاتا رہا۔ کوئی نوجوان میری دستگیری نہیں کر سکتا کہ اس بوڑھے سے میرا عبداللہ لے، جسے بڑھاپے کے باوجود میرے منتر میں ہاتھ ڈالتے شرم نہ آئی۔ گویا اس بے حیائی کو میری طرف منسوب کر کے مجھ سے انتقام لینا چاہتی تھی۔ وہ میرے دامن کو مضبوطی سے پکڑے یہ چیخ و پکار کر رہی تھی، اور میں شرم کی وجہ سے زمین میں گڑا جا رہا تھا۔ آخر میں دامن چھڑا کر بھاگنے لگا تو میرا کرتا پھٹ کر لڑکی کے ہاتھ میں رہ گیا، اور میں لہسن کی چھیلی ہوئی بوتھی کی طرح وہاں سے ننگا بھاگا۔ میں نے عزت بچانے کے لیے ننگے بھاگ جانا ہی غنیمت سمجھا، کیونکہ ننگے پن میں وہ بے عزتی نہیں تھی جو لڑکی کے ساتھ پکڑے جانے کی صورت میں ہو سکتی تھی۔ کافی عرصے بعد وہ لڑکی میرے قریب سے گزری تو مجھے کہنے لگی، صاحب مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے کہا کہ خدا بچائے تو بھی کوئی بھولنے والی چیز ہے۔ میں نے تیرے ہاتھ پر اس بات سے توبہ کی تھی کہ دوبارہ بیکار کام میں کبھی ہاتھ نہ ڈالوں گا۔ انسانوں کو چاہیے کہ پر الفی معاملات میں خواہ دخل دے کر آبیل مجھے مارنا کہے، بلکہ جب تک ضروری نہ ہو جائے بالکل چپ رہے تاکہ آفتوں سے بچا رہے۔